کیا آپ جانتے ہیں کہ جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے پہلی اور مضبوط سلطنت کون سی تھی؟ 2000 سال پہلے ایشیا کے جنوب مشرقی حصے پر کن لوگوں کی حکومت تھی؟ فنان سلطنت کی بنیاد کب رکھی گئی اور پھر اس پر کن لوگوں نے قبضہ کر لیا؟ فنان سلطنت کی بنیاد رکھنے والا کندینیا شخص کون تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ اور فنان سلطنت کا موجودہ دور کے لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ اور فنان سلطنت کا اس وقت دارالحکومت کون سا رہا تھا؟ اور فنان سلطنت کے دارالحکومت کے شہرت کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کندینیا اور شہزادی سوما کا رشتہ کیا تھا اور کس طرح انہوں نے فنان سلطنت کو ایشیا کی سب سے مضبوط اور عظیم سلطنت بنا دیا؟ فنان سلطنت کے لوگوں کا ذریعہ معاش، ان کا مذہب اور ان کی زبان کیا تھی؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فنان سلطنت پر حکومت کرنے والے کون سے شہنشاہ گزرے ہیں اور فنان سلطنت کا زوال کب اور کیسے شروع ہوا؟ اگر آپ ان سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فنان سلطنت کے بارے میں تمام معلومات فراہم کریں گے جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومیٹرک۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف اور آپ کو فنان سلطنت کی تمام معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تاریخ میں فنان سلطنت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فنان سلطنت کی بنیاد 50 عیسوی میں رکھی گئی اور 550 عیسوی تک فنان سلطنت قائم رہی اور بعد میں اس کو چینلا کی ریاست میں ضم کر دیا گیا۔ فنان سلطنت کی بنیاد رکھنے والا ایک ہندو راجا تھا جس کا نام ہنٹیان یا کندینیا بتایا جاتا ہے، جو کہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جیاؤ نامی جگہ سے آیا تھا اور اس نے جس جگہ فنان سلطنت قائم کی وہاں پر پہلے خمیری آبادی رہا کرتی تھی۔ اس نے جیاؤ نامی جگہ سے آتے ہی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان خمیری آبادیوں پر حملہ کر دیا۔ خمیری آبادی پر حملہ کرنے کے بعد کندینیا اس جگہ پر قابض ہو گیا اور اس کو ایک ریاست فنان کا لفظ دیا۔ جب کندیان نے فنان سلطنت کی بنیاد رکھ لی تو وہ اپنی ریاست میں گھومنے پھرنے کے لیے ایک جزیرہ نما جگہ پر جاتا ہے۔ وہ جب سیر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک درخت کے نیچے ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی نظر آتی ہے۔ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد کندیان اس لڑکی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ کندیان کو وہ لڑکی بہت پسند آتی ہے۔ اس کے بعد کندیان اس لڑکی کے باپ کے پاس جاتا ہے اور اس سے اس لڑکی کا ہاتھ مانگتا ہے۔ جی ہاں، جس لڑکی کا ہاتھ کندیان اس کے باپ کے پاس مانگنے جاتا ہے یہ وہی شہزادی سوما ہے جس کے ساتھ کندیان شادی کر کے واپس اپنی فنان سلطنت میں آ جاتا ہے۔ جی ہاں، تو سب سے پہلی ملائی سلطنت فنان ہی تھی جس کی بنیاد رکھنے والا ایک برہمن ہندو تھا اور اس کے رشتہ دار ملایا اور جاوا سے آئے تھے۔ فنانی ریکارڈز جدید دور میں موجود نہیں ہیں کیونکہ جو کچھ بھی ملا وہ آثار قدیمہ کی کھدائی سے ملا تھا اور کھدائیوں کے دوران جنوبی کمبوڈیا اور ویتنام سے اینٹوں کی دیواروں کے ڈھانچے، قیمتی دھاتوں اور برتنوں کی دریافت ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا نہری نظام بھی پایا گیا۔ فنانی سلطنت ایک پیچیدہ اور نفیس معاشرہ تھی جس میں آبادی، ثقافت، ٹیکنالوجی اور ایک پیچیدہ سماجی نظام پایا جاتا تھا۔ جی ہاں، 6000 قبل مسیح پہلے کسی بھی انسانی تہذیب کی شناخت نہیں ہوئی اور جو سب سے پہلے فنان سلطنت کا دارالحکومت بتایا جاتا ہے وہ ایک قصبہ تھا اور انگور پائی کی تحریروں میں اس کا نام ویادھا پورا کے نام سے بتایا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ انسانی تہذیب کے عروج کا دور تھا
اور بعد میں فنان سلطنت کا دارالحکومت تبدیل کر کے انکور بورائی یعنی انکور واٹ بنا دیا گیا۔ اس وقت کے دور میں فنان سلطنت جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے مضبوط معیشت تھی، جو کہ اپنے سمندری تجارت اور زراعت کی وجہ سے ایک مستحکم اور مضبوط معیشت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دور کی دوسری ریاستوں کے مقابلے میں بہت جدید بھی تھی، اور انہوں نے اپنی تجارت کے لین دین کے لیے ایک چاندی کا سکہ بھی بنایا جس پر کرسٹڈ نام کے ایک پرندے کی تصویر بھی بنائی گئی تھی۔ تیسری صدی کے فنانی بادشاہ فنان چند نے شمالی کلنگا کے مرونڈا خاندان کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ اس طرح فنانی سلطنت کے حامی بڑھتے گئے اور فنانی سلطنت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ فنان سلطنت پر حکومت کرنے والے چند بادشاہوں کے نام درج ذیل ہیں، جن میں ہنٹیان جو کہ کندینیا کے نام سے مشہور تھا۔ فنان سلطنت کا سب سے پہلا بادشاہ کندینیا تھا، اس کے بعد کوئین سوما، اس کے بعد ہن ہان ہوانگ، کنڈانا، سری اندرا ورمن، جیا ورمن کندینیا، گونا ورمن اور اندرا ورمن۔ فنان سلطنت کا زوال اندرا ورمن کے دور حکومت میں شروع ہوا۔ اندرا ورمن 514 عیسوی میں فنان سلطنت کا بادشاہ بنا اور اس کی حکومت 545 عیسوی میں ختم ہو گئی۔ جی ہاں، اندرا ورمن کا دور حکومت ہی تھا جس میں فنان سلطنت کمزور سے کمزور ہوتی گئی اور شمال سے آنے والا کمبوجا نامی شخص جو کہ فنان سلطنت پر قابض ہو گیا۔ جی ہاں، اندرا ورمن کے دور حکومت میں ہی فنان سلطنت کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے اور فنان سلطنت کمزور پڑ گئی، اور یہ وہی دور تھا جب فنان سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ 545 عیسوی میں شمال سے آنے والا کمبوجا نامی شخص اس نے فنان سلطنت پر حملہ کیا اور فنان سلطنت کو فتح کر دیا۔ فتح کرنے کے بعد کمبوجا نے ایک نئی ریاست زینلا، جس کو چینلا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد رکھی۔ تو یہ تھی فنان سلطنت کی تمام معلومات کہ فنان سلطنت کا عروج کب اور کیسے شروع ہوا اور اس کا خاتمہ کیسے ہوا۔ اس طرح کی مزید تاریخی ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹرومیٹری کو سبسکرائب کریں، اور آپ اس چینل پر دنیا کی تمام تاریخی ڈاکومنٹریز کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان تاریخی معلومات سے لطف اندوز ہوں اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔